محترم ناظرین، عروس البلاد بمبئی، جس کا موجودہ نام ممبئی ہے، اس کی کشش یہ ہے کہ یہاں ہندوستان کے ہی مختلف خطوں اور شہروں سے نہیں، دنیا کے مختلف خطوں اور شہروں سے لوگ آتے اور آباد ہوتے رہے ہیں۔ آج یہ ملک کی تجارتی راجدھانی ہے، فلم سٹی ہے، بہت ساری کشش یہاں لوگوں کو کھینچ لاتی ہے، غریب پرور شہر ہے، لیکن اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک زمانے تک یہ 7 ویران جزیروں کا مجموعہ رہا ہے۔ اشوکا سے ساتواہن راجاؤں تک، اور پھر اس کے بعد مغلیہ دور حکومت میں سلاطین گجرات کے زمانے میں، اور اس کے بعد پھر پورچوگیز کے قبضے میں، پھر انگریزوں کے قبضے میں اس کا مقدر بدلتا رہا۔ سب سے پہلے یہاں مچھلی پکڑنے والے یعنی کولیوں کی آبادی ہونا شروع ہوئی۔ آبادی ہوئی نہیں کہہ سکتے، معمولی تعداد میں لوگ آتے گئے، پھر بستے گئے۔ پھر جہاز رانوں کی آمد شروع ہوئی، انہوں نے یہاں قیام کیا۔ اس کی آبادی میں اضافہ اس وقت ہوا جب کشتیوں میں سوار ہو کر عرب سے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے اور آباد ہو گئے۔ یہ حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر پناہ لینے کے لیے عرب کے مختلف شہروں اور ملکوں کے لوگ یہاں آئے تھے۔ ان کی کئی کالونیاں آباد ہو گئی۔ پڑوس کی مقامات پر جیسے تھانے میں، جیسے سپارہ میں، اور اس میں بمبئی میں ان کی 2 اہم آبادیاں ہوئی، ایک چیمبور میں اور ایک ماہم میں۔ ہمارے جہاز رانوں نے اور سیاحوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آبادیاں بہت بڑی ہو گئی تھیں، اور یہاں ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جن کو نوائت کہا جاتا تھا۔ نوائت، موپلا بھی نوائت ہے لیکن وہ دور ہیں، ان کے لیے ایک نام دے دیا گیا۔ اب یہ بھٹکل اور کرناٹک کے مختلف علاقوں سے کوکن اور بمبئی تک نوائت کی ایک آبادی ہوئی، اور یہ لوگ عربی النسل تھے، ہندوستان میں بس گئے تھے، ہندوستانی روایات کا حصہ بن چکے تھے، شادی بیاہ یہاں ہونے لگا تھا ان کا، اس لیے ان پر مقامی رنگ آہنگ پورے طور پر غالب آ چکا تھا۔ ایسا ہی ایک خاندان 860 میں کے قریب آ کر ماہم میں آباد ہوا، اور اس کے 500 سال کے بعد اس خاندان میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہیں ہم حضرت مخدوم علی ماہمی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ماہمی کے 2 نام ہیں، ایک علی بھی ہے اور علاء الدین کا بھی روایت میں آتا ہے۔ کنیت ان کی ابو الحسن تھی، اور مختلف ناموں سے انہیں مختلف روایتوں میں انہیں یاد کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعلیم حاصل کی، مروجہ دینی تعلیم، کچھ باہر بھی گئے، گجرات کا سفر کیا۔ مزید علم کے حصول کے لیے وہ بمبئی سے بہت دور جا کر جہاں تعلیمی مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ ماجدہ کو ان کو بھیجنے میں کچھ تعمل تھا۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اور یقین کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کا انتظام انشاءاللہ یہی کرے گا۔ والدہ تھی، عبادت گزار تھی، ان کی دعا قبول ہوئی، اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حیثیتوں سے حضرت مخدوم نے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ وہ اس بستی کے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں ان کی بود و باش تھی، قاضی بنائے گئے۔ آپ کو خصوصی لگاؤ قرآن حکیم کی تفسیر سے تھا۔ قرآن حکیم کی ایک تفسیر الگ انداز سے لکھی ہے انہوں نے، الگ انداز سے یوں کہ قرآن حکیم کی جتنی صورتیں ہیں سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ انہوں نے اس سورہ کے مضمون کی مناسبت سے کیا ہے، الگ الگ انداز میں۔ پھر اس میں تصوف کے رموز و نکات بھی بیان کیے ہیں، آیات کی تفسیر کرتے ہوئے، اور اس طرح سے کچھ اختلافات ہم کو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں جو عام طور پر مفسرین کی کتابوں میں نہیں تھے۔
لیکن اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، یہ ان کا ایک الگ انداز تھا۔ حضرت مخدوم کا ایک رسالہ فقہ شافعی فقہ پہ بھی ملتا ہے، وہ بھی تیار کیا انہوں نے۔ پھر تصوف پہ کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے فقہ میں، فقہ باطن میں جس کو تصوف کہتے ہیں، قرآن حکیم کی تفسیر میں اور دیگر علوم میں جو کتابیں چھوڑی ہیں، ان سب کا ابھی پورا مکمل تعارف بھی نہیں ہو سکا ہے۔ حضرت مخدوم کی علمی شخصیت کے مالک تھے، روحانی شخصیت کے مالک تھے، ایک سماجی شخصیت کے مالک تھے۔ تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں وہاں قاضی رہ چکے تھے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوا، ہم ان کو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے آستانے پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، لیکن ان کی علمی حیثیت پر بہت کم کام ہوا تھا۔ چند کتابچے لکھے گئے تھے جن میں کشف و کرامات پر زیادہ توجہ دی گئی تھی، عربی میں بھی ایک دو کتابیں موجود تھیں، پھر کچھ مثنوی بھی لکھی گئی، یہ سب ہوتا رہا۔ وہاں پہ ایک ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، اچھی طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن ان کے مکمل تعارف کا کام کیا حضرت عبد الرحمن پرواز اصلاحی صاحب نے، جو مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے بانی کے صاحبزادے تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی جو ہمارے بہت بڑے نقاد اور شاعر گزرے ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی حضرت مخدوم کے بارے میں، وہ حضرت مخدوم کا تعارف کراتی ہے، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مخدوم کی جو شخصیت، علمی شخصیت تھی، اس کا تعارف عوامی سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ بے شک وہ مذہب تھے، بے شک ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، بے شک ان کا آستانہ مرجع خلائق ہے، بے شک وہاں سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، لیکن ان کا جو علمی فیض ہے وہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ ہم جب ان کو یاد کر رہے ہیں تو ہمیں اس عہد کو دہرانا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ حضرت مخدوم ماہمی کا قرض ہے ہم پر، اہل علم پر، عوام پر، دونوں پر، اور اس قرض کو ہم کو بہرحال ادا کرنا ہے۔